ہم اپنے نوجوانوں کو، طلباء و طالبات کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری پہلی نسل تھی، جس نسل سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اس زمانے میں تعلیم کا معیار کیا تھا، اساتذہ کرام کیسے تھے، اور وہ کیا کردار سازی پہ زور دیتے تھے یا صرف کتابیں پڑھنے پہ زور دیتے، وہ کیا ماحول تھا، اس کے بارے میں آپ اپنی تعلیمی جو سفر ہے اس کے بارے میں ذرا۔ مجھ سے بہت شکریہ۔ دیکھیں، میں پاکستان بننے سے 2 سال پہلے پیدا ہوا، تو ہم رہنے والے مشرقی پنجاب کے، جی، تو والدین کو ہجرت کرنا پڑی اور پاکستان پہنچے، اور پھر ہمارا جو یعنی مسکن بنا وہ پاک پٹن ہے۔ میرے والد صاحب وہاں مقیم ہوئے، وہ ایک ڈسٹرکٹ کورٹ میں وہاں ملازم تھے، ان کی تعیناتی وہاں ہو گئی، اور وہیں بچپن گزرا، وہیں لڑکپن گزرا۔ تو دیکھیں، جو ہمارے زمانے کی تعلیم ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسکول جو تھے وہ گورنمنٹ اسکول ہوتے تھے، جی، یا بلدیہ کے اسکول ہوتے تھے، میونسپل کمیٹی کے۔ پرائمری اسکول میونسپل کمیٹی بھی چلاتی تھی اور محکمہ تعلیم بھی چلاتا تھا، اور ہائی اسکول تو بہرحال محکمہ تعلیم جو ہے اس کی ذمہ داری تھی۔ اور بعض اسکول تھے جیسے اسلامیہ اسکول، جیسے مختلف جو انجمنیں ہیں، جو آج کل کی زبان میں جو NGOs ہیں، وہ بھی خدمت کے لیے اسکول بناتی تھیں اور ان کو چلاتی تھیں۔ مگر اس وقت یہ جو اسکول کا معاملہ تھا یا تعلیم کا معاملہ تھا، یہ کوئی بزنس نہیں تھا۔ ہاں، بزنس نہیں تھا، جی۔ تو جو لوگ اپنے طور پر ایسوسیشنز قائم کر کے، انجمنیں قائم کر کے اسکول بناتے تھے، وہ بھی کوئی بھاری فیسیں وہاں نہیں لیتے تھے، یعنی مشنری جذبہ تھا۔ اور پھر ایسے اسکول بھی تھے جو مسیحی مشنری جو ہیں ان کے تھے، بالکل، اور وہ بھی ان کی اپنی کوالٹی تھی۔ وہاں یعنی جو کرسچن وہ تھی ٹیچرز، وہ پڑھاتی تھی بچوں کو، اس میں خواتین کی بڑی تعداد شامل ہوتی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کا وہاں بھی فیسیں جو ہیں وہ آج کل کے زمانے سے بہت کم تھی، تو کچھ فیس لیتے تھے وہ، لیکن وہ بھی نفع اور نقصان کے بغیر، مطلب نو پروفٹ نو لاس بیسس پہ چلا جاتا۔ تو اگر بنیادی طور پر جو تعلیم ہے وہ حکومت کی ذمہ داری تھی، اور جو ہمارے اسکول تھے وہ یعنی اب میں جن اسکولوں میں پڑھا اس زمانے میں تو ٹاٹ ہوتے تھے، جی بالکل۔ پھر جب ہم ہائی اسکول میں پہنچے اور مڈل کے بعد، تو پھر ڈیسک 9ویں یا 10ویں میں وہ ڈیسک پر بیٹھنا نصیب ہوا، اور وہ ٹاٹ پر بیٹھتے تھے سارے، اور اس میں تمام بچے جو تھے نا، وہ امیروں کے بچے، غریبوں کے بچے، دولت مندوں کے بچے، سرکاری افسروں کے بچے، مزدوروں کے بچے، سب اکٹھے بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ کیا بات۔ تو وہ جو اسکول تھے، یعنی وہ اسکول یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ کو دولت کی بنیاد پر، یعنی طبقاتی تقسیم نہیں تھی، وہ تصور نہیں تھا۔ تو جب وہ سارے اکٹھے پڑھتے تھے تو دوستیاں ہوتی تھیں، تعلقات سے آپس میں، امیروں کے بچے بھی، غریبوں کے بچے بھی، افسروں کے بچے بھی، مزدوروں کے بچے بھی۔ تو وہ ایک یعنی، اور فیس بڑی نومینل، 2 آنے 4 آنے، بالکل بالکل، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لحاظ سے تو وہ اسکول جو تھے، پھر اس کے جو ٹیچرز تھے، جی جی، وہ ایک ہر ٹیچر جو تھا وہ رول ماڈل ہوتا تھا۔ واہ واہ۔ بچے جو ہیں وہ ٹیچرز کو دیکھ کے انہی کا انداز اپناتے تھے، واہ، انہی کی طرح یعنی محنت کرتے تھے۔ اور دیکھیے اس کے بعد جب
میٹرک کا امتحان آتا یا مڈل کا امتحان تو کیونکہ وہ بورڈ لیتا تھا تو پھر اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی تھی اور اس میں پھر ایکسٹرا کلاسز بھی ہوتی تھی اور بعض اوقات تو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے کیونکہ جو ہمارا اسکول تھا اس میں ارد گرد سے تو گاؤں کے رہنے والے بچے بھی ہوتے تھے نا تو گاؤں کے بچے جو ہیں وہ اسکول میں ہی قیام کر لیتے تھے. اچھا ہاں اچھا وہیں ایک دو کمرے خالی کرا کے اچھا تاکہ وہ وہیں لگ جائیں اور ایکسٹرا کلاسز بھی ان کی ہوں. اچھا جو ایکسٹرا کلاسز ہوتی تھی اس میں اساتذہ کوئی فیس وغیرہ تو نہیں دیتا؟ کوئی ٹیوشن concept کا نہیں تھا؟ تصور ہی نہیں تھا. کوئی تصور نہیں. کوئی تصور نہیں. جو ٹیچرز تھے وہ ایک مذہبی فریضہ سمجھ کے اپنے یعنی شاگردان کو پڑھاتے تھے واہ اور اس بات میں بڑی پرائیڈ ہوتی تھی کہ رزلٹ کیا آیا ہے. اب یہ ایک بڑا مقابلہ ہوتا تھا کہ بھئی اساتذہ کے درمیان اساتذہ کے درمیان اچھا. اسکولوں کے درمیان اسکولوں کے درمیان اچھا کس کا بچہ فرسٹ آیا ہے واہ. کتنی فرسٹ ڈویژنز آئی ہیں کتنے بچے پاس ہوئے ہیں واہ کتنے. تو یہ ایک اس زمانے میں تو معاملہ ہی اور تھا. اور اگر آج کل کے آج کا جو ماحول ہے اگر ہمارے جو اس وقت ذرائع آمدن تھے وہ وہی ہوتے تو شاید تو ہم پڑھ ہی نہ پاتے. اس وقت تو آپ دیکھیں نا یہاں لاہور کے جو بہترین درسگاہ ہے سمجھی جاتی تھی سینٹرل ماڈل اسکول تھا ماڈل اسکول تھا جی. اور بڑے کم بچے ایسے تھے یعنی جیسے آپ کا ایچیسن کالج ہے یا ایک دو کالج اس طرح کے ہوں گے جی جی بڑے لیکن اور ایک ہی سلیبس تھا وہ. دیکھیں نا آپ کئی اسکولوں میں انگریزی میڈیم تھا. ہم نے جہاں پڑھا وہاں چھٹی جماعت سے انگریزی جو ہے شروع کرائی گئی ایک کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر. لیکن ایسے اسکول بھی موجود جو مشنری اسکول تھے وہ پہلی جماعت میں انگریزی پڑھاتے تھے لیکن اردو بھی ساتھ پڑھائی جاتی تھی اسی طریقے سے. تو وہ جو نصاب ایک تھا اچھا یہ بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی بات جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہے جی جی اسی کا نصاب پڑھانا پڑتا تھا. اچھا اچھا اور اسی کی جو میٹرک اور مڈل ہے مڈل کا امتحان مرکزی ہوتا تھا پھر میٹرک کا امتحان ہوتا تھا. ایک ہی امتحان سارے دیتے تھے. اچھا خواہ کسی آپ مشنری اسکول میں پڑھ رہے ہیں اچھا خواہ آپ سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہیں اچھا خواہ بلدیہ کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں اچھا یا خواہ آپ کسی انجمن جو ہے این جی او اس کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں اچھا ایک ہی امتحان ہوگا اور ایک ہی پرچہ ہوگا اچھا اور اس میں سے پھر آپ کو پاس ہونا ہوگا. یعنی مقابلہ اور مسابقت جو تھی اس کا بڑا پازیٹیو وے میں. ہاں جی. تو اس لیے وہ جو سسٹم تھا جو میرا خیال ہے کہ 1980 تک تو بڑی کامیابی سے چلا. اچھا اچھا. اور اس کے بعد پھر اس کے اندر خلل واقع ہوا. شامی صاحب آپ یہ فرمائیے کہ آپ نے عملی زندگی جب شروع کی آپ نے صحافت کا پیشہ اپنایا یہ تو بہت ہی چیلنجنگ قسم کا شعبہ ہے اور صحافت میں تو خود آفت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور آپ نے بڑی صعوبتیں برداشت کی ہیں اس سلسلے میں. آپ نے قید و بند کی صعوبتیں اور آپ نے ہر دور میں آپ نے جو ہے حق اور سچ کا یعنی کہ علم بلند کرنے کی کوشش کی. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسا رہا آپ کا تجربہ؟ دیکھیں عباسی صاحب ایک بات میں یہ بتاؤں کہ جو ہمارا لڑکپن تھا اس وقت تو ہر گلی میں لائبریری ہوتی تھی جسے آنا لائبریری کہتے ہیں. آنا لائبریری وہ ایک آنا دے کے روز کا آپ کتاب لا سکتے تھے پڑھنے کے لیے. اور پھر بتاؤں جماعت اسلامی کا دارالمطالعہ ہوتا تھا. اچھا. جہاں اخباریں رکھی ہوتی تھی اور رسالے رکھے ہوتے تھے. اچھا. آپ وہاں جا کے وہ اخباریں اور رسالے پڑھ سکتے. اچھا. پھر اب دیکھیے مجھے بچپن ہی سے اخبار پڑھنے کا بہت شوق. اچھا. اور ایک اخبار پڑھ کے میری تسلی نہیں ہوتی. اچھا. میں کئی اخبار پڑھتا تھا. اچھا. 2 3. اچھا. اب گھر میں تو ایک ہی اخبار آتا تھا. اس زمانے میں اخبار ہوتے بھی بڑے معیاری تھے. ہاں جی. آپ دیکھیے کہ جیسے جنگ اخبار تھا اس میں لکھنے والے کتنے بڑے بڑے تھے. امروز میں کتنے بڑے تھے. مشرق میں ادیب شاعر کیا کمال کے. اب جو ہماری لائبریری تھی میونسپل لائبریری پاک پٹن کی بڑی اچھی لائبریری تھی. پھر اس کو شام کو کھلتی تھی آفٹر نون میں وہاں چلا جاتا اور دوسرے رسالے پڑھتا اخباریں پڑھتا. اچھا. اور پھر وہاں سے کتابیں جاری بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے دیکھیے
اور گھروں میں بھی بچوں کے رسالے آتے تھے، عورتوں کے رسالے تھے. دیکھیے بچوں کے رسالے کھلونا تھا، ایک دلی سے چاہے ہوتا تھا، بچوں کی دنیا تھا. پھر پھول تھا، پھول تھا، تعلیم و تربیت آیا پھر. جی بالکل. تو پھر ہمدرد نونہال آیا. تو یہ سارے رسالے جو تھے یہ گھروں میں آتے تھے. ٹھیک ہے. اور بچے ان کو پڑھتے تھے. تو ایک قسم کی کمپلسری ریڈنگ ہو جاتی. اس کے ساتھ کتابیں بھی پڑھتے تھے. کتابوں میں تو پھر یہ ہے کہ ہم نے یعنی جو بھی ہاتھ لگا وہ پڑھی. تاریخ سے بہت دلچسپی تھی، اسلامیات سے، اور پھر مولانا سید ابو المودودی کو پڑھا، پھر ابوالکلام کو پڑھا، پھر یعنی دارالمصنفین کی کتابیں. تو میرا خیال جو میٹرک تک، اور اس کے بعد پھر نسیم حجازی کے ناول بڑے وہ تھے، زبردست ہوتے تھے. تو میٹرک تک، پھر اس کے بعد ایف اے تک جاتے جاتے تو میرا خیال بہت کچھ پڑھ چکے تھے. یعنی تمام مشہور جو ادیب اکثر. اچھا. اور اپنے شعر بھی کوئی یاد ہو گئے. ایف اے کے زمانے میں، کالج کے زمانے میں یاد تھے. اور جب میں کالج میں پہنچا اس وقت تو پھر میں ڈیبیٹر بھی تھا. اچھا. تو اور میں پہلے بورے والا میں پڑھتا رہا، پھر سائیوال میں آیا تو اپنے کالج کا میں بیسٹ ڈیبیٹر تھا. اچھا. لیکن اب جو مجھے اب لڑک پانے سے یعنی پڑھ کے اور مجھے شوق پیدا ہوا اخبار نویس ہونے کا. تو میرا یہ معاملہ تھا کہ میں نے اخبار نویس بننا ہے. اچھا. تو اور اگر نہ بن سکا تو پھر بنوں وکیل. اچھا. نوکری نہیں کرنی. شکر ہے آپ وکیل نہیں بنے. تو وہ ایسا ہوا کہ میں نے کہا نوکری نہیں کرنی، آزاد رہ کے زندگی گزارنی، ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہمارا خاندان جو ہے وہ ہمارے جو شیخ قانون کو ہیں ہم، تو وہ ہمارے ہاں نوکری معیوب سمجھی جاتی ہے. نہیں، محبوب سمجھی جاتی ہے. اچھا، محبوب سمجھی جاتی ہے. تو ہماری کمیونٹی کے بہت بڑے بڑے یعنی سرکاری افسر بھی ہوئے، جج بھی ہوئے، اور فوجی افسر بھی ہوئے. اچھا. تو مگر میرا کوئی شوق نہیں تھا کہ نہیں میں نوکری نہیں کرنی. تو پھر وہ جب میں نے بی اے کیا یہاں سے گورنمنٹ کالج سائیوال سے، اب اس زمانے میں محترمہ فاطمہ جرا الیکشن لڑ رہی تھی. اچھا. تو پھر اب ان کی کمپین میں شامل ہو گئے. اچھا. یعنی آپ آمریت کے بنیادی طور ان پہ ایوب خان کے خلاف اور محترمہ فاطمہ جرا کے حق میں پورا کالج ہمارا جو ہم نے اس میں سرگرمی سے اپنا رول ادا کیا. ایوب خان کے حامی بھی تھے ہمارے ساتھی جو تھے، لیکن ہم بھی تھے، ہم اپنا گاؤں پھرتے تھے. ہمارے سجاد میر صاحب جو ہے وہ مجھ سے 2 سال جونیئر تھے کالج میں. تو وہ مادر ملت یوتھ کمیٹی بنائی ہم نے، جس کے وہ سربراہ مقرر ہوئے، سجاد میر صاحب. اچھا. پھر ہمارے ایک دوسرے دوست تھے، بعد میں وہ فوج میں چلے گئے، کرنل کسور نصیر. اچھا. اب وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں. اچھا. وہ اس کے سیکرٹری جنرل تھے. اچھا. اور ہم دن رات محترمہ کے لیے کام کیا ہم نے. تو گویا اس کے بعد پھر کہا کہ جب بی اے کر لیا تو آپ کیا کریں، اب تو اتنے پیسے نہیں ہیں ماں باپ کے پاس کہ لاہور بھیجیں اور تعلیم حاصل کر سکیں ہم. تو اب پھر ہمارے بعض دوست کراچی چلے گئے تھے، انہوں نے کہا کراچی آ جائے. تو پھر میں کراچی چلا گیا. وہاں میں نے ایس ایم لا کالج میں داخلہ لیا اور پھر کوشش شروع کی. تو پھر میں نے روزنامہ حریت سے اچھا ابتدا وہاں سے کام کا آغاز کیا. اچھا. تو ایک فیچر رائٹر کے طور پر. اچھا. اور میرے ایک عزیز تھے، وہ اپنا صغیر صوفی صاحب، اچھا، مرحوم اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کو تصویریں بنانے کا شوق تھا. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ میں تصویریں بنایا کروں گا، تم فیچر لکھا کرو. اچھا. تو ہم مل کے، تو روزنامہ حریت والوں نے ہم کہا ٹھیک ہے جی آپ فیچر لکھ کے لائے. اچھا. تو ہم نے فیچر لکھنے شروع کیے وہاں. یہ ماتری صاحب کا تھا نا، فخر ماتری صاحب کا اخبار تھا. فخر ماتری مرحوم، اور بڑا منفرد اخبار تھا، بہت منفرد تھا. بڑے انہوں نے اس کو چاو سے نکالا تھا، بڑے اپنی انفرادیت تھی. اور انہوں نے بھی محترمہ فاطمہ جناح کا بڑا ساتھ دیا تھا، فخر ماتری مرحوم. اچھا، فخر ماتری. تو پھر اس کے بعد وہ جب انتقال کر گئے تو پھر حریت جو ہے اس کے معاملات، مالی معاملات دگرگوں ہوئے. ان کے بیٹے انقلاب ماتری، وہ اس وقت انہوں نے اس کی ذمہ داری سنبھالی تھی. جی جی. یہ اسی زمانے کی بات ہے، نئے نئے آئے تھے. اچھا. تو ہمیں پھر ہمارے میگزین ایڈیٹر تھے اے آر ممتاز مرحوم، انہوں نے ہماری بڑی حوصلہ افزائی. اچھا. جو میرا پہلا فیچر جو ہے
فل چھپا بیک پیج پہ، اچھا، کلر. آپ کے لیے تو بڑی فخر کی بڑی بات فخر ہوئی کی بات. زمانے میں. اور پھر وہ اسی طرح میرے فیچر چھپتے رہے. پھر وہ ایک دن ہمیں انقلاب مفتی صاحب کے پاس لے گئے. انہوں نے کہا جناب میں نے کبھی کسی کی سفارش نہیں کی، اچھا، لیکن یہ نوجوان اپنی سفارش آپ کر رہے ہیں. واہ، یعنی میرٹ پہ آپ. ہاں جی. اور 200 روپے اچھا، ہماری بڑی مشاہرہ خطیر مقرر رقم ہوا. تھی اس زمانے میں تو. 200 روپیہ، 50 روپے پر فیچر. اچھا. اور سنڈے کا فیچر ہم لکھتے تھے. اچھا اچھا. تو 25 روپے فوٹوگرافی کے چلے جاتے تھے. اچھا. اور 25 روپے 100 روپے ہماری آمدن ہو گئی. بڑی بات ہے. تو اس سے کام شروع کیا. پھر اس اخبار جہاں کا آغاز ہوا، اس کا بڑا غلغلہ ہوا. تو ہمارے ممتاز صاحب نے کہا آپ کوشش کریں اخبار جہاں میں چلے جائیں. اچھا. پھر ہم نے روزنامہ جنگ کے چکر کاٹنے شروع کیے. اچھا. میر خلیل الرحمان صاحب کے. میر خلیل الرحمان تھے اس وقت، اس کے یعنی چیف ایڈیٹر تھے، مالک تھے. اور پھر حبیب الرحمان صاحب ان کے چھوٹے بھائی تھے، وہ اخبار جہاں کے چیف ایڈیٹر تھے. تو وہ پھر چکر لگاتے ہوئے، پاؤں جوتے گھساتے ہوئے، بالآخر یہ ہوا کہ ہمیں روزنامہ جنگ میں جگہ مل گئی. اچھا. تو روزنامہ یعنی باقاعدہ ملازمت. ہاں، اچھا، ماشاءاللہ. باقاعدہ ملازمت مل گئی. اچھا. اور وہاں 323 روپے تنخواہ ہوتی تھی اس وقت سب ایڈیٹر کی. وہ مقرر ہوئی. گزیٹڈ آفیسر کی بھی اتنی تنخواہ تھی اس زمانے میں. جو پہلا ویج بورڈ آیا نا، جی جی، اس میں ایک نے یعنی آپ کا جو سول سروس کا امتحان پاس کرنے والے اور فوج میں کمیشن حاصل کرنے والے، ان کی تنخواہ اتنی ہوتی تھی 300 350. اسی کے مطابق سب ایڈیٹر کی تنخواہ رکھی گئی تھی ویج بورڈ میں. تو وہ پھر 100 روپیہ بعد میں کنوینس الاؤنس ملا. اچھا. کچھ دن میں جنگ میں رہا، پھر اخبار جہاں میں میرا ٹرانسفر کر دیا. اور پھر اخبار جہاں میں پھر اس وقت اس کے پہلے جو ایڈیٹر تھے انچارج، وہ نذیر ناجی صاحب تھے. اچھا، ناجی صاحب تھے. اور بڑی دھوم مچی اخبار جہاں کی. اس کا سلوگن تھا جو کچھ جہاں میں ہے اخبار جہاں میں ہے. تو وہ لیکن ناجی صاحب سے کوئی انبن ہو گئی انتظامیہ کی، اور وہ رخصت ہو گئے. جس دن وہ رخصت ہوئے ہیں اسی دن میں میرا ٹرانسفر ہوا ہے اخبار جہاں میں. اچھا. اور عبد الکریم عابد صاحب جو تھے وہ ایڈیٹر انچارج بن گئے. اچھا. تو ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا شرف حاصل ہوا. اچھا. پھر میں نے انٹرویوز کیے، مضامین لکھے، ترجمے کیے. اور انٹرویوز ایسے تھے اس میں دھوم مچ گئی. مولانا ابواللہ مودودی کا انٹرویو کیا، اور مولانا شملک تھانوی کا انٹرویو کیا، مولانا مفتی محمد شفیع کا. کیا آپ نے ان انٹرویوز کو کوئی کتابی شکل میں محفوظ کیا؟ نہیں، کتابی شکل میں محفوظ نہیں کیا. اب اس کا انتظام ہو رہا ہے. ہاں، اس کا یہ تو بڑی یادگار چیز ہے. تو وہ اب یہ سارے اس انٹرویو سے، وہ زمانہ تھا جب بھٹو صاحب آئے تھے اور اسلام اور سوشلزم کی ایک کچمکچ چل رہی تھی. تو اس میں پھر جو میرے انٹرویوز تھے ان کی بڑی دھوم مچی تھی. جی. اور اس سے میری بھی تھوڑا تعارف ہو گیا پاکستان بھر میں. جی بالکل. ایک نوجوان اخبار نویس کے طور پر مجھے پہچانا جانے لگا. اور پھر ہمارے جو اردو ڈائجسٹ کا ادارہ ہے، الطاف حسن قریشی صاحب اور اعجاز حسن قریشی صاحب، ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے جنت میں. آمین. وہ ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی صاحب اس کے انتظامی امور کے انچارج تھے، اور الطاف حسن قریشی صاحب اس کے چیف ایڈیٹر تھے ادارے کے. تو اس وقت اردو ڈائجسٹ تو بلا کا ادارہ تھا، بڑا ایک اٹھتا ہوا ادارہ. اور کیا اس کی دھوم دھام تھی. اور ماہنامہ، وہ ایک ماہنامہ تھا لیکن روزناموں سے زیادہ اثر تھا. اس کی سرکولیشن زیادہ، اس کی سرکولیشن، اور ہر گھر میں پڑھا جاتا، ہر گھر میں پڑھا جاتا تھا. کیونکہ میرا خیال ہے اردو میں یہ پہلا ڈائجسٹ تھا. الطاف صاحب جو تھے ان کے انٹرویوز، ان کے تجزیے، ان کے پھر دوری دنیا کا میں جاتے تھے، بین الاقوامی شخصیات کے انٹرویوز کیے. تو ایک انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ہفت روزہ نکالیں گے. اچھا. زندگی. تو اب وہ مجھ سے رابطہ کیا انہوں نے، ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی صاحب، آپ لاہور آ جائیں تو ہم آپ کو ایڈیٹر بنا دیں گے. اچھا. اور ہم آپ کو 750 روپے تنخواہ دیں گے. واہ. اب میں وہاں لے رہا تھا 423 روپے. اچھا. 750 بہت بڑی تنخواہ. بہت بڑی.
اس زمانے میں تو جنگ کے ایڈیٹر کی تنخواہ 750 تھی، 850 ہوگی. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا سوچ کے بتاؤں گا. پھر یہ اچھا اتنی تنخواہ یہ کہیں نکال نہ دے 2-3 مہینے کے بعد. تو سوچتا رہا. اچھا سارے خطرات موجود ہیں نا. تو مشورہ کرتا رہا. ہماری بھائی صاحب تھے میرے، میں ان کے ساتھ رہتا تھا، کراچی میں تھے، صاحبزادہ فیض الرحمان شامی صاحب، اور پھر ہماری بابج تھیں نسیمہ بیگم مرحومہ. تو ان سے مشورہ کیا. تو انہوں نے کہا بھائی آپ ہمت کرو، ایک چانس لو، جاؤ. تو وہ خیر پھر میں نے ان کو ہاں کر دی. میں نے ہاں کر دی، مگر میں نے کہا کہ دیکھیے میں تنخواہ 750 نہیں لوں گا. اچھا. کر کے کتنی لیں گے؟ مگر 500 روپے. اچھا. وہ کیوں؟ ڈاکٹر اعجاز سے بڑے حیران ہوئے. اب ٹیلی فون پہ بات ہو رہی تھی. کہنے لگے بھائی جس کو 500 آفر کرتے ہیں وہ کہتا ہے میں 600 لوں گا. 600 آفر کرتے ہیں کہ 700 لوں گا. آپ کو ہم 750 روپے آفر کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے 500 لوں گا. میں کہ نہیں، میں پہلے کام کروں گا. اچھا. 3-4 مہینے میرا کام دیکھ لیں آپ، پھر تنخواہ کا فیصلہ کر لیجیے. اچھا. مگر میں صرف 500 روپے تنخواہ لوں گا. میں نے کہا 750 تنخواہ ہے، دوسرے تیسرے مہینے خودکشی شروع ہو جائے، اس بوجھ سے نجات حاصل کرو تو مشکل ہو جائے گی. خواتین و حضرات، آپ نے مجیب الرحمان شامی صاحب کی گفتگو سنی، اور جیسے کہ آپ نے سنا کہ انہوں نے صحافت کے طالب علموں کو، خاص طور پہ طلباء و طالبات کو بہت اچھی نصیحتیں کی ہیں. یہ ہمارے ملک و ملت کے لیے بہت مفید باتیں ہیں جو یہ فرما رہے ہیں، اور کسی کے بھی یعنی مستقبل کے لیے جو لوگ صحافت میں اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں انہیں ان روایات کو یقینی طور پہ اس کا پاس کرنا چاہیے. بہت شکریہ شامی صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے. شکریہ. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.